یہ ہے کہ جو یوک ہے وہ کوئی ایسا بیماری نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کو اپنے چینل ویٹ وزڈم ود ڈاکٹر منیر میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ لوگ میرے چینل کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کو لائک کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، اس پہ ماشاءاللہ اچھے اچھے کمنٹس کر رہے ہیں۔ میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو جو میرے پاس میں نے سیکھا ہے، میں نے کیا ہے، میں آپ کو وہ سارا ٹرانسفر کروں۔ جو آج کی میں ویڈیو بنا رہا ہوں یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے، اور یہ ہم بنا رہے ہیں یولک سیک انفیکشن کے اوپر۔ بعض دفعہ جو پہلا ویک پولٹری کا جو چکس ہے اس کی بروڈنگ ہے، جو وہ پورا سمجھو فلاک کی جو پرفارمنس ہے، اگر ہم لیئر کی بات کریں، اگر ہم بریڈر کی بات کریں، اگر جو بھی پولٹری فارمنگ کرتے ہیں، پولٹری فارمنگ کا پہلا ویک، پہلا ہفتہ وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ پورا جو سائیکل ہے، لیئر ہے تو لیئر کا، بریڈر ہے بریڈر کا، جو اپنا برائلر اگر فارمنگ ہے تو اس کے جو پورے 50 دن ہیں وہ پہلے جو 7 ڈیز ہیں، پہلا ہفتے پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے۔ اگر یوگ اچھی طرح حل نہیں ہوگی تو انفیکشن آئے گا، جب انفیکشن آئے تو آپ کی میڈیسن کاسٹ بڑھے گی، آپ کی مورٹیلٹی ہوگی، آپ کی ایف سی آر پور آئے گی، آپ کی جو فیڈ ایفیشنسی ہے وہ ڈیکریز ہو جائے گی، آپ کی اوور آل کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گی، آپ کے ایکسپینس بڑھیں گے، آپ سمجھو اب پورا اپنے جو ٹینیور ہے، آپ ایک فلاک سے جو ہے اس کے آپ اچھی روزی کمانے سے آؤٹ ہو جائیں گے سرکل سے۔ تو اس لیے پہلا ویٹ کو کبھی اگنور نہ کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو برڈ میں پہلے ڈے اولڈ آتا ہے اس میں جو یوک آتی ہے، سب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جو یوک ہے وہ کوئی ایسا بیماری نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیوٹریشن چوزے کے لیے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے پہلے 1-2 دن کے لیے۔ تو ہم نے اس کو فائدہ مند بنانا ہے، ہم نے نہ کہ اس کو انفیکشن کا یا کوئی ذریعہ ہے وہ ہم نے فائدہ مند بنانا ہے۔ اس میں پھر ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں کہ برڈ وہ انفیکشن اس میں ہو جاتا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں پہلا اس میں یوک اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ ایک نیوٹریشن کا ایک ویل بیلنس ڈائٹ ہے، اس کا نیوٹریشن کا ذریعہ ہم نے ساتھ ساتھ اپنی فیڈ کے اس کو بھی یوٹیلائز کرنا ہے۔ پہلے ویک میں ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 1 گرام فیڈ کے ساتھ 1 گرام جو ہے وزن آئے گا تو وہ آئیڈیل ہوگا۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کو یولک سیک کو ری ابزارو بھی کرانا ہے، یعنی جسے ہم حل بھی کروانا ہے، اور ہم نے اپنے برڈ کو انفیکشن سے بھی بچانا ہے۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ برڈ کے انٹسٹائن کے اندر، برڈ کی آنتوں کے اندر، برڈ کے سٹمک کے اندر اس میں کچھ بیکٹیریاز پہلے سے آلریڈی موجود ہوتے ہیں، وہ لیکن پیتھوجن بین نہیں ہوتے، وہ نقصان دہ نہیں ہوتے، لیکن جب بھی ان کو موقع ملتا ہے وہ نقصان دہ بن جاتے ہیں۔ سب سے نمبر 1 ایکولائی برڈ کی انٹسٹائن میں موجود ہوتا ہے۔ سیکنڈ نمبر پہ بات کریں تو اس میں کمپیلو بیکٹر ہے، 3rd کولسٹیڈیم ہے، اور 4th اسٹیپلوکوکس بیکٹیریا، یہ آلریڈی برڈ کے اندر موجود ہے۔ تو انفیکشن، یولک سیک انفیکشن کیوں ہوتا ہے؟ کیوں اس میں جو پیریٹونیٹس ہوتی ہے ایکولائی ٹریپ ہو جاتا ہے؟ کیوں؟ اس کی مین وجہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جب بھی آپ کسی چیز کو سٹریس دیں گے تو وہ جو بیکٹیریا ہے اس میں پینیٹریٹ ہوگا، گھس جائے گا، پھر اس کا ٹریٹمنٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سٹریس کون سی سٹریس کی میں بات کر رہا ہوں؟ آپ نے اس کو پہلے ویک میں بہت زیادہ ہائی ٹمپریچر نہیں دینا جس سے وہ انکمفرٹیبل ہو، بہت آپ نے اس کا لو ٹمپریچر، اس کی چلنگ آپ نے وہ نہیں کرنا، آپ نے اس کو ڈی ہائیڈریشن سے بچانا ہے، آپ نے اس کو لیگزیٹیوز دینے ہیں۔ پہلے دن آپ کے پاس چوزا آتا ہے جو بھی آپ وصول کرتے ہیں اس کا آپ فلیشنگ میں ٹرم یوز نہیں کروں گا، ٹیکنیکلی انکریکٹ ہے، ہم بات کرتے ہیں لیگزیٹیوز کی۔ جو پہلے دن کا چوزا آپ کے پاس آیا اس کی انٹسٹائن میں کچھ میوکس ہوتا ہے، میوکونیم جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں، سٹکی میوکس ہوتا ہے، اس کو فلش آؤٹ کرنے کے لیے، اس کو برڈ کو انٹسٹائن کو ریگولیشن میں لانے کے لیے، اس کو ایکٹیو کرنے کے لیے، تو آپ کو کچھ نہ کچھ 3%، 4%، ایون 5% تک آپ کو اس کو شوگر کنٹینٹ، گلوکوز یا آپ چینی دے سکتے ہیں۔ تو آپ نے پھر الیکٹرولائٹ پروویژن اس کو طریقے سے، ڈی ہائیڈریشن سے آپ نے بچانا ہے، آپ نے اپنا شیڈ کا یونیفارم ٹمپریچر مینٹین رکھنا ہے، اس کی پراپر جو ہے وینٹیلیشن، پہلے وینٹیلیشن کرنی ہے آپ نے اچھے طریقے سے۔ یہ جب چیزیں آپ سب کریں گے تب بھی آپ یولک سیک انفیکشن سے جو ہے بچ سکتے ہیں۔ لیکن بعض دفعہ سم ٹائم کوئی ہیچری کی وجہ ہوتی ہے یا بریڈر کا ایشو ہوتا ہے، ورٹیکل ایکولائی جو ہے یا مائکوپلازما وہ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ جب بھی یاد رکھیں، جب بھی یولک میں بیکٹیریا جو ہے وہ پینیٹریٹ کر جائے گا تو
ایک جو یہاں پہ جو صحیح چیز نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جو یوک ہے اس میں زردی ہے، اس میں اینٹی بائیوٹک کم جاتی ہے۔ اب یوں سمجھ لیں کہ ہم نے اینٹی بائیوٹک دے دی اس کو، لیکن وہ بلڈ تک تو رہے گی لیکن یوک تک نہیں جائے گی، جہاں پہ اوریجنل بیکٹیریا جو ہے وہ پڑا ہے بلڈ میں تو مار جائے گی، لیکن جہاں پہ اوریجنل وہ اوریجنیشن ہے وہاں پہ نہیں جا سکے گی، تو ہمیں بہت زیادہ پھر اچھا رسپانس نہیں ملتا اینٹی بائیوٹک کا۔ پھر اگر وہ برڈ تھوڑا بہت کسی اچھی اینٹی بائیوٹک سے ریکور کر بھی جائے، ایک تو کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گی، دوسرا جو یوک سیک انفیکشن جس چوزے نے پہلے ویک میں سفر کیا ہے، یاد کر لیں، نوٹ کر لیں، اس کو آپ ذہان میں بٹھا لیں کہ وہ برڈ جب اپنی پوری لائف میں وہ مائکو پلازما کو فریکوینٹ انوائٹ کرے گا، وہ ایکولائی کو انوائٹ کرے گا، وہ وائرسز کو انوائٹ کرے گا، اس پہ بیکٹیریا، وائرسز، جو بھی چیزیں اس برڈ پہ ہر بیماری کا کوکسیڈیوسس گمبورو ہوگی، ان کا ایفیکٹ ضرور لازمی جلدی ہوگا، کیونکہ وہ برڈ اس کی بیسیکلی وہ امیونٹی نہیں بنی جو وہ ڈیزرو کرتا تھا، جو وہ بننی چاہیے تھی۔ سپوز کریں اگر کسی بھی وجہ سے وہ آپ کا آ جاتا ہے تو آپ اس کا علاج یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو اپنی مینجمنٹ صحیح کرنی ہے، پریونشن میں، کنٹرول میں، پھر آپ نے ڈے فاسٹ سے پرو بایوٹک اور آرگینک ایسڈ کا آپ نے استعمال کرنا ہے۔ پھر اس میں آپ اگر پھر ایک سادہ سا ان الفاظ میں ٹوٹکا ہے، آپ اس کو ضرور آزمائیں۔ امونیم کلورائڈ عام آپ کو مل جاتا ہے، نشادر جسے کہتے ہیں، ساتھ سوڈیم پائی کاربونیٹ، میٹھا سوڈا، اور اس کے ساتھ میگنیشیم سلفیٹ عام یہ ہوتا ہے۔ تو اب تینوں چیزوں کو ملا کے کمبائن کر کے 1 گرام 2 لیٹر کے حساب سے آپ ڈے اولڈ سے لے کے 10 دن تک، جب 10 دن کا چوزا ہوتا ہے تو آپ کم از کم اس کو 6 سے 8 گھنٹے کا جو ہے وہ آپ پانی ضرور دیں۔ اس سے یہ یوک سیک انفیکشن آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھ لیجئے گا، بہت جو ہے وہ بہت حد تک کنٹرول ہو جائے گا، کم ہو جائے گا۔ سیکنڈ، اگر آ جاتا ہے، اگر وہ آپ کا برڈ ٹریٹمنٹ ایکسپوز ہو گیا، سیپٹیسیمک کنڈیشن بن گئی، تو آپ نے سینسٹیوٹی لگوا کے بہت اچھی اینٹی بائیوٹک جس کی بلڈ بایو اویلیبلٹی زیادہ ہو تو وہ لگا کے آپ نے اس کو ارلی سٹیج پہ ہی کور کر لینا ہے۔ ایک تو آپ ارلی سٹیج پہ کم کریں گے تو آپ کی اوورآل پورے فلاک میں جو کاسٹ ہے وہ اس کی جو ہے مطلب جلدی کنٹرول ہو جائے گا، آپ کی میڈیسن کی ڈوز کم لگے گی اور آپ اس کو پھر اچھے طریقے سے لے کے چل سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے یہ کیس اسپیشل کیس ہوتا ہے جو برمین آ جائے اپنا یوک سیک انفیکشن، اس کو ٹریٹ کرنا پھر پورا فلاگ اس کو ڈے بائی ڈے مونیٹر کرنا پڑتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پولٹری میں 70% آپ کی مینجمنٹ ہے اور 30% میں آپ کی دوسری آپ کی ڈاکٹر کی کنسلٹنسی ہے، یا وہ جو سپروائزر کی مینجمنٹ ہے، یا جو بھی ٹوٹکے ہیں، یہ بعد کی چیزیں ہیں۔ آپ کا 70% آپ نے پریونشن مینجمنٹ میں فوکس رکھنا ہے۔ پریونشن از بیٹر دین کیور، اس فارمولے پہ آپ نے کام رکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ میری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ، شیئر، سبسکرائب اور میرے چینل کو ضرور کر دیں، یہ آپ کا چینل ہے، اور جو ہے اپنا اس کو آپ شیئر بھی کریں، لائکس بھی کرتے رہیے، تو بس دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔